السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا درس ہے اسلام کے ارکان۔ اسی تعلق سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ میں نے آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسی دین کو اختیار کر کے لوگ کامیاب ہوں گے، اور اگر اس سے دور چلے جائیں تو گمراہی ان کا مقدر بن جائے گی۔ دین اسلام میں سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ اسلام کا کیا معنی ہے۔ اسلام کا معنی فرما برداری، اطاعت، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور ایک معنی اس کا امن، سلم اور صلح بھی ہے۔ یعنی دین اسلام امن و سلامتی اور صلح کا دین ہے، اور دین اسلام میں ایک بندہ اپنے سارے کاموں کو، اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ وہی کرے گا جو اللہ کا حکم ہے، وہی بولے گا جو اللہ کا حکم ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارے گا جو اللہ کی طرف سے تعلیم ہے۔ یعنی ایک مسلم کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا، وہی حقیقت میں سچا مسلم ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم انسان ہیں، اور انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اور اس نے بار بار توبہ کرنے کا حکم دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو سکو۔ اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام بھیجا ہے تو یہ حقیقت میں ہمارے لیے پورا نظام حیات ہے۔ دین اسلام کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں، عبادت اس کے حکم کے مطابق کریں، معاملات اس کے حکم کے مطابق کریں، سوئیں اور جاگیں اس کے حکم کے مطابق، کھائیں پئیں اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق۔ ہمارا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نازل کیا تو عقیدہ بھی نازل کیا اور شریعت بھی نازل کی، اور ساری باتوں کے آداب بتا دیے، احکام بتا دیے، تاکہ کسی کو اس پر عمل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ دیں، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں، اور اللہ کے گھر کا حج کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ گویا دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 کھمبے۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے۔ رکن کہتے ہیں کسی مضبوط جانب اور کونے کو، یا مضبوط کھمبے کو۔ اسلام کی عمارت جس پر قائم ہے، جن کھمبوں پر، انہی کھمبوں کا نام ارکان اسلام ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کی تعلیم دی، کہ تم گواہی دو کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ کے،
اور یہ بھی شہادت دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں کلمہ کا دو حصہ، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں تمام باطل معبودوں کا انکار ہوتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار ہوتا ہے۔ البتہ اس میں ایک لفظ گویا محذوف علماء مانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی لا الہ حق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود حق اور سچ نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حق، یہی لا کی خبر ہے جو محذوف ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ باطل معبود تو بہت ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں اور ان کو نافع اور ضار سمجھتے ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں، باطل ہوں تو وہ بیکار ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو سچا معبود ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو کہا کوئی سچا معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ جب ایک شخص نے یہ بات کہہ لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہیں جانتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ کلمہ کا معنی نہیں سمجھتا اور وہ کلمہ کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں کسی کو سچا معبود نہیں مانتا، اور پھر اس کے بعد وہ غیر اللہ کی عبادت کرے تو یہ قول اور عمل میں تضاد ہوگا اور یہ درست نہیں۔ جب کہہ دیے کہ سارے معبودوں کا ہم انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں تو پھر صرف ایک اللہ کی عبادت بھی کیجیے اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور عبادت میں ہمیں معلوم ہے کہ دعا کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، توکل کرنا عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے، مشکلوں میں پکارنا عبادت ہے۔ تو ساری کی ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کر لو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو، کسی اور سے مدد مت طلب کرو، مشکلوں میں کسی اور کو مت پکارو، اولاد کسی اور سے مت مانگو، نوکری کسی اور سے مانگنے کی تمنا مت کرو، ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے طلب کرو، الا یہ کہ وہ چیزیں جس کو دینے کی انسان کو قدرت ہوتی ہے ان میں وہ ایک دوسرے سے مدد طلب کر لیں تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کی قدرت اللہ رب العالمین کو ہے صرف اور بندے اس لائق نہیں ہیں اور اللہ نے ان کو اس کی قدرت نہیں دی ہے تو ان چیزوں میں ان سے نہیں مانگنا چاہیے، اور افضل و بہتر تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی انسانوں کو قدرت ہے ان چیزوں کو بھی ان سے نہ مانگا جائے، صرف اللہ سے مانگا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نمک کی بھی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو، اور تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مانگو۔ اسی لیے دین اسلام میں مانگنا ناپسندیدہ ہے اور دین اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ واحد کو معبود برحق سمجھا جائے اور ساری عبادتوں کو اس کے لیے خاص کر لیا جائے اور کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد اسی کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو ہم نے رسول مان لیا تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ وہ جو کچھ خبر دیں ہم اس کی تصدیق کریں، جن باتوں کا حکم دیں اس پر عمل کریں، جن باتوں سے روک دیں اس سے رک جائیں،
اور اللہ کی عبادت ویسے کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا اور بتایا ہے۔ کلمہ کے ان دو اجزاء سے یہ قاعدہ علماء نے مستنبط کیا ہے کہ کسی بھی عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ میں جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور کسی کی عبادت کو سچی عبادت نہیں سمجھتے، تو گویا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا سارا عمل اور ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ اور جب ہم نے تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو گویا کہ ہم نے یہ اقرار کر کے اعلان کر دیا کہ اب ہمارا سارا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا دین نازل کیا، قرآن نازل کیا، تعلیمات نازل کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ قرآن کے شارح ہیں، آپ دین اسلام کو سمجھانے والے ہیں، آپ پورے دین کی وضاحت کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارا سارا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو آدمی ایسا عمل کرے جس کے لیے ہمارا حکم نہیں ہے، وہ عمل رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کا طریقہ بھی ہو۔ عمل سارے کے سارے ہمارے اعمال اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں گے، ہر عمل چھوٹا ہو بڑا ہو سب اللہ کے لیے ہوگا، اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، کیونکہ آپ کو بھیجا گیا تھا دین سکھانے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہوگا تو انشاءاللہ قابل قبول ہوگا۔ اور اسی لیے ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی محبت بھی ضروری ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے، اور دونوں کی اطاعت واجب ہے ہر انسان پر۔ اور اگر کوئی انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا تب تک اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو دین اسلام میں سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت ہے۔ جب تک کلمہ شہادت کا کوئی اقرار نہ کر لے تب تک وہ مسلم نہیں ہوتا۔ اقرار کے ساتھ ساتھ دل کا یقین بھی لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے اس کا یقین نہیں رکھتا تو وہ آدمی مسلم نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، وہ مسلم نہیں ہیں۔ منافقین کا یہی حال تھا کہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کو سچا رسول جانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو جھوٹا کہا، جبکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے اور بعض اوقات نماز کے لیے بھی آتے تھے، لیکن دل سے جب اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ مسلم نہیں رہے بلکہ منافق رہے، اور ان کا درجہ کافروں سے بھی برا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے لازم ہے کہ ایک آدمی دل سے مانے
اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرے اور پھر اس کے مطابق اس کی زندگی گزرے۔ تو زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید کو دل سے ماننا بھی لازم ہے۔ ہم لوگ دلوں کا حال نہیں جانتے۔ اگر کوئی انسان زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور ہم اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھتے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آدمی مسلم نہیں ہے۔ دل میں اس کے کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں یا خوف کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب ایک کافر پر قابو پا لیا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ بار بار آپ یہی کہتے رہے، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کام ظاہری چیزوں کو دیکھنا ہے، اندر کا حال اللہ جانتا ہے اور وہی اس کے بارے میں جو چاہے گا سوال کرے گا اور جسے چاہے گا معاف کرے گا۔ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی کلمہ پڑھے اور اس کے بارے میں شبہ ہو تو اس کے بارے میں نگرانی کی جائے گی، اسے تعلیم دی جائے گی، دیکھا جائے گا۔ اگر تعلیم دی جائے اور وہ اچھا بن جائے تو الحمدللہ، اور اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے اور پھر اس کو بتایا جاتا اور وہ قبول نہیں کرتا، تب ایسی صورت میں اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا، وہ مرتد کے حکم میں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے بتانے کے بعد انکار کیا اور قبول نہیں کیا۔ تو ضروری ہے کہ اسلام میں ایک انسان پورا کا پورا داخل ہو، وہ یہ نہ کہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں فلاں کام کی اور فلاں کام کی اور فلاں کام کی۔ نہیں، ضروری ہے پورے دین اسلام میں داخل ہونا اور اسلام کی ہر بات ماننا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جو بات اپنے موافق ہو مان لو اور جو اپنے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر انسان دین اسلام کو مانے اور اس کی ساری باتیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں ان کو برحق مانے اور اس کے خلاف چلنے کی کوشش نہ کرے قطعاً۔ کیونکہ جب مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان کی تعظیم ضروری ہے اور ان کی باتوں کی تعظیم بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ سب کے سب جتنے بھی عالم ہو جائیں سب کے لیے لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نہ عام انسان کے لیے جائز ہے نبی کی مخالفت، نہ علماء اور مشائخ کے لیے جائز ہے، یہاں تک کہ ائمہ کرام اور صحابہ کے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کریں۔ ہم بھی ان کے پیروکار، ہمارے سارے امام بھی ان کے پیروکار، یہاں تک کہ سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے۔ یہی تعلیم ہے۔ اور جب تک آدمی کلمہ نہیں پڑھتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا اور دل سے نہیں مانتا، تب تک اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک صحابی زرہ پہنے ہوئے جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اچھا بتائیے میں جنگ میں چلا جاؤں یا پہلے کلمہ پڑھ کر مسلم بن جاؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھو اور اس کے بعد جنگ میں جانا۔ پھر وہ کلمہ پڑھے اور پھر میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عمل کم ہے اور اجر بہت پایا، کہ کوئی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ عمرہ کیا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی اور جنت میں چلا گیا، شہادت کا درجہ پایا کلمہ پڑھ کر
میدان جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا۔ تو ضروری ہے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ ایک انسان سب سے پہلے اسلام قبول کرے، دین اسلام میں داخل ہو، اس کے بعد اس کے کسی عمل کا اعتبار ہے، اور جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوتا تب تک اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو دین اسلام میں پہلا کھمبا اور پہلی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا ہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے صلاۃ کا، نماز کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ان عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز درست ہوئی تو دوسرے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو دوسرے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض کر دی ہیں، صبح سویرے فجر کی نماز، اور پھر دوپہر کو ظہر کی، اور اس کے بعد پھر عصر کی، پھر سورج غروب ہونے پر مغرب کی، اور اس کے بعد پھر عشاء کی۔ یہ 5 نمازیں ہیں جو رات اور دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر فرض کر دی ہیں، کیونکہ اس نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے رابطے میں رہتا ہے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس سے استغفار کرتا ہے، اس سے جنت طلب کرتا ہے، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اس کو جو کچھ چاہیے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ یہ بہترین تعلق ہے اپنے رب سے قائم کرنے کا، اس لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے بندے کو یہی حکم ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ نماز، کچھ نمازیں فرض ہوتی ہیں اور کچھ نمازیں نفل ہوتی ہیں۔ ساری نمازیں اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گی، چاہے وہ فرض ہوں یا سنت ہوں یا عام نوافل ہوں، ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے بندہ انجام دے گا۔ فرائض جو ہیں اس میں کوتاہی ہوگی تو اس پر پکڑ ہوگی، لیکن جو سنن و نوافل ہیں اس میں اگر کوتاہی ہو گئی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے درگزر کرے گا، کیونکہ نوافل کے پڑھنے پر اجر ہے، اور اگر وہ چھوٹ جائیں تو انسان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے جو چیزیں انسان کے اوپر لازم کر دی ہیں، یعنی فرض کر دی ہیں، اس کو انجام دینا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، تو اس کا لحاظ کرنا بہت اہم ہے ہر کسی کے لیے کہ وہ فرائض میں کسی طرح کوتاہی نہ کرے، اور باقاعدہ نماز کے اوقات مقرر ہیں اور ان اوقات میں انہیں ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کی، اور اللہ کے لیے سکون کے ساتھ قیام کرو اور کھڑے رہو۔ اور فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، یعنی جب وقت ہو جائے تو انسان کے لیے، مومن کے لیے لازم ہے کہ اپنے سارے کام کو چھوڑے اور اللہ کی عبادت کی طرف چلا جائے، پھر اس کے لیے جائز نہیں اپنے کام میں مشغول رہنا۔ اگر وہ عبادت کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور پھر بھی وہ اپنے کاموں میں مشغول رہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اس بات کا بھی ڈر ہے کہ وہ دین اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے۔ اس لیے ایک انسان کلمہ پڑھ کر اپنے رب کی عبادت سے کسی طرح غافل نہ ہو، اور اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ،
جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم لوگ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اور نماز قائم کرنا یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا جائے، پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اسے ادا کیا جائے، اس میں کوتاہی نہ کی جائے، شروط ارکان سب کا لحاظ رکھا جائے، اور اس طرح عبادت کی جائے جیسے بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اور جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کہے میں کسی بھی وقت پڑھ لوں گا، میں گھر میں پڑھ لوں گا، کسی اور وقت پڑھ لوں گا۔ نہیں، مسجد بنائی گئی ہے اس لیے تاکہ تمام مسلمان حاضر ہوں اور سب ایک ساتھ پڑھیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ نے حکم دیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ لازم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو نماز پڑھ کر کے ایک بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس سے درخواست کرتا ہے، اپنی مشکل اس کے سامنے رکھتا ہے، مشکلات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں لکھا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے، اور آپ بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، نماز کے ذریعے اے بلال ہم کو راحت پہنچاؤ، کیونکہ مومن کو نماز پڑھنے سے راحت ملتی ہے، اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ نماز راحت اور سکون کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے خیر و برکت رہتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں میں نمازی کو شامل کرتا ہے، اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بہتی ہوئی ندی سے تشبیہ دی ہے کہ تم بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک ندی بہتی ہو اور آدمی اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کہا یہی 5 نمازوں کا حال ہے کہ جو پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 5 نمازیں یہ وہ ہیں جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، جنت میں لے جائیں گی یہ نمازیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد اور راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا اور راح، رواہ مسلم، کہ جو مسجد کی طرف گیا، چاہے صبح کے وقت گیا ہو، شام کے وقت گیا ہو، کسی بھی وقت جب بھی وہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مقام بناتے ہیں، جگہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں۔ جس قدر ہم جاتے رہیں گے مسجد میں اسی قدر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر اور محل بناتے رہیں گے۔ تو نماز بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے، اس لیے ایک بندہ سکون محسوس کرتا ہے اپنے رب سے سرگوشی کر کے، اس سے دعائیں کر کے، اس کی عبادت کر کے، اس سے مغفرت طلب کر کے، اس کے فضل و احسان کو طلب کر کے اس کو راحت ملتی ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے، پورے اطمینان سے پڑھی جائے، دل لگا کر پڑھی جائے۔ اگر انسان دل لگا کر پڑھے گا، خشوع و خضوع سے پڑھے گا تو بہت سی برائیوں سے وہ بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تلاوت کرو جو وحی تمہاری طرف کی گئی ہے کہ اس کتاب سے یعنی قرآن سے، اور نماز قائم کرو کیونکہ نماز فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ تو آدمی جب نماز کا پابند ہوگا اور پورے اطمینان سے خشوع و خضوع سے پڑھے گا تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔
اور اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکی اور صفائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتا دیا کہ اس کی عبادت کی جائے، دوسرے کی عبادت نہ کی جائے اور نماز پابندی سے پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کا ذکر کیا زکوٰۃ کے ذریعے، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر فقراء اور مساکین کو دیتا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور اس کے مال کو بھی پاک و صاف کرتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک و صاف رہتا ہے، اور اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو مال پاک نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ نکالنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ ان کے مال سے زکوٰۃ لو، اس طرح ان کو پاک و صاف کرو اور ان کے لیے دعا کر دو، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ لے لو اور اس طرح ان کی پاکی اور صفائی ہو جائے گی، یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ فقراء کی مدد ہے، غریبوں کی مدد ہے۔ اس طرح مسلمان مالدار ہوں یا غریب، وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو فقیر بنایا ہے۔ مالدار کو مالدار بنا کر کے امتحان لیتا ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں، اور فقیر کو فقر عطا کر کے محتاج بنا کے امتحان لیتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو ہر حال میں بندے کا امتحان ہے، اس کو اپنے امتحان میں فیل نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے کامیابی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم چاہے مالدار ہوں یا فقیر ہوں، سب اللہ کے حکم سے ہے، ہمیں جو چاہیے ہم اللہ سے طلب کریں اور مانگیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی بخیلی جیسی بری عادت سے بچ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت جاگتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، سخاوت کی اچھی صفت پیدا ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے تعلق سے جو دشمنی، عداوت اور کینہ کپٹ ہیں، وہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں، امن و امان قائم ہوتا ہے، اور پوری امت مسلمہ سکون کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جس ماحول میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جیسے سونا چاندی وغیرہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، سامان تجارت ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، جو غلے ہیں اور ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں ان میں زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح جو چوپائے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے، اور ان سب کا نصاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً یہ ذکر کرتا ہوں کہ سونے کا نصاب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہو تو سال میں ایک بار اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی 2.5% کے لحاظ سے، 40 میں 1 اور 100 میں 2.5، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو۔ اور جو سامان تجارت ہے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ 2.5% کے حساب سے اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تجارت کے جتنے بھی سامان ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی قیمت
سال میں ایک بار لگائی جائے گی اور دیکھا جائے گا، اور 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ البتہ جو غلے وغیرہ ہیں اس کا نصاب الگ ہے، اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم کٹائی کرو اسی دن اس کا حق دے دو، یعنی جب غلہ تیار ہو کر کے کھیت سے ہمارے پاس آ جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس میں اگر اپنا خرچ کیا گیا ہے اور پانی چلایا گیا ہے، کھاد ڈالی گئی ہے اور دوسری ضرورتیں ہیں سب پوری کی گئی ہیں، اپنا خرچ کیا گیا ہے، تب ایسی صورت میں اس میں دیا جائے گا نصف عشر، یعنی 20 میں سے 1/20واں حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر اپنا خرچ نہیں ہے بلکہ بارش کے پانی سے ہوا ہے تو ایسی صورت میں عشر دیا جائے گا 10واں حصہ، یعنی 10 حصے کر کے 9 حصے اپنے پاس رکھ لیے جائیں اور 1 حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور جو چوپائے ہیں ان کا بھی الگ الگ نصاب ہے۔ اونٹ کم سے کم 5 اونٹ ہوں تو وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، اور گائے میں 30 گائیں ہیں کہ کم سے کم 30 گائیں ہوں تب وہ نصاب کو پہنچتی ہیں، اور بکریوں میں 40 بکریاں ہیں کہ جب وہ 40 ہو جائیں تب وہ نصاب کو پہنچتی ہیں، اور پھر اس کی تفصیلات ہیں جو کسی اور درس میں انشاءاللہ وضاحت سے بیان کی جائیں گی۔ اور جو زکوٰۃ دی جائے وہ بھی ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی ہے، اور کہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے، اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہے، اور جن کی دلجوئی مقصود ہے ان کے لیے ہے، اور گردن آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے لیے ہے، اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ بڑے علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے، اور ابن السبیل سے مراد مسافر ہیں، اور گردن آزاد کرانے سے مراد غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنا ہے۔ جن کی دلجوئی مقصود ہے ان سے مراد نئے مسلم ہیں یا وہ غیر مسلم ہیں جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو یہ چیز ان کے حوصلے کا سبب بن جائے تو ایسی صورت میں ان کو بھی دیا جائے گا۔ تو یہ وہ افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، باقی لوگوں کو اپنی مرضی سے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ نے اس کے مصارف مقرر کر دیے ہیں۔ اور چوتھا رکن ہے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ صوم کہتے ہیں کھانے پینے کی اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانا، اللہ کی عبادت کی غرض سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام صوم ہے یا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا روزہ فرض کر دیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی بھی اس مہینے میں موجود ہے وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض تھا تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ روزہ دینداری پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو کھانے سے رک جانا ہے، پینے سے رک جانا ہے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدع شہوته وطعامه من اجلی، رواہ مسلم۔ ابن آدم کا سارا عمل اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سوائے روزے کے وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ کھانے پینے کو بھی میری خاطر چھوڑ دیتا ہے اور اپنی شہوت کو بھی میری خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ فرض کر دیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، صبر کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، سخاوت پیدا ہو جائے ہمارے اندر، خیر اور بھلائی کے جذبات پیدا ہو جائیں، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جائے، روحانیت میں ترقی آ جائے اور ہم دنیا طلبی سے ذرا دور ہو جائیں اور اس کے اندر کمی ہو جائے۔ یہ سارے فوائد ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا ہے۔ لیکن جو لوگ مجبور ہیں یا جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر فرض نہیں ہے، جیسے مسافر ہیں تو ان کے لیے اجازت دے دی گئی کہ وہ سفر میں روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اسی طریقے سے جو مریض ہیں وہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں، یا وہ عورتیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں یا جو حمل میں ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ تو جہاں جہاں مشکلات آئی ہیں وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تم کو مشکلوں میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور اسلام کا 5واں رکن ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ قرآن میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے آنے اور خرچے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت اور کسی کے حج کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے اور وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار فرض کیا ہے، اگر بار بار ہوتا تو تمہارے لیے حج کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ پوری دنیا میں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ان کے علاقے الگ ہیں، ان کے شہر الگ ہیں، ان کا ملک الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ جو مکہ میں بنایا ہے اس گھر کی طرف روزانہ مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک بار ان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلایا ہے، کم از کم زندگی میں ایک بار آ جائیں اور دوسرے مسلمانوں سے ان کا میل ملاپ بھی ہو جائے اور وہ اللہ کی عبادت بھی کر لیں، کیونکہ دین اسلام محبت کا دین ہے، خیر خواہی کا دین ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا دین ہے، تعارف کا دین ہے، تعلقات قائم کرنے کا دین ہے، ضرورت میں کام آنے کا دین ہے یہ۔ اس لیے دین اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان سال میں ایک بار اللہ کے گھر آئیں، اکٹھا ہوں، ان کا ایک دوسرے سے تعارف ہو، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ لیں، ان سے محبت کر لیں، ان کی عزت کر لیں، ان کی خدمت کر لیں، ان سے تعلق قائم کر لیں، ان کے قریب ہو جائیں، ان کے لیے دعائیں کر دیں، اور یہ جان جائیں کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی حاجی ہیں، ہم بھی حاجی ہیں، ان کا بھی ایک لباس ہے، ہمارا بھی ایک لباس ہے، ان کا بھی وہی عمل ہے، ہمارا بھی وہی عمل ہے، ان کا بھی وہی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے، ان کا بھی وہی رسول ہے، ہمارا بھی وہی رسول ہے، ان کا بھی وہی دین ہے، ہمارا بھی وہی دین ہے، ان کا بھی وہی قبلہ ہے، ہمارا
بھی وہی قبلہ ہے، ہم سارے مسلمان ایک ہیں اور اللہ نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، ہمیں جدا نہیں کیا، الگ نہیں کیا، ہمارے لیے الگ الگ دین نہیں بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک ہو کر زندگی گزاریں، مسلمان ایک رہیں اور ان کے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار مسلمانوں کو اپنے گھر بلایا ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہوں، یا تو جسمانی طاقت ہو اور خرچہ بھی برداشت کر سکتے ہوں، تب وہ وہاں پر جائیں گے۔ لیکن اس عبادت کے لیے، بلکہ تمام عبادتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک انسان برائیوں سے بچے، غلط کاموں سے بچے، یہاں تک کہ احرام کی حالت میں جب حج کر رہا ہو تو اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو انسان حج کرے اور اس میں فسق و فجور سے بچا رہے، بیوی سے ہم بستری سے بھی بچا رہے، تو وہ عبادت کر کے لوٹے گا اس طرح جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو کوئی بچہ، بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر واپس لوٹے گا۔ لیکن برائیوں سے بچا رہے، غلط کاموں سے دور رہے، تب اس کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ تو مسلمان حج کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اپنے تعلقات مسلمانوں سے مضبوط کرتے ہیں اور بھائی چارگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور یہ گویا بتانا چاہتے ہیں اور سیکھ کر آتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلافات جزئی ہیں جو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کا دین بھی ایک ہے، تو ہم مسلمانوں کو بھی ایک بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، توحید و سنت پہ قائم اور باقی رکھے، اور ارکان اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔